बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जवाब के साथ मैं हूं फरूख बड़ाइच। आपने देखा कि 3 दिन कबल मकबूजा कश्मीर के मुकाम पहलगाम में एक वाक़या पेश आता है और उस वाक़े की आड़ में फिर इंडिया ने ऐलानात हुए और सिंध तास मुआहदा मुअत्तल करने का ऐलान किया, और ये भी एक तरफ़ा तौर पे। बात यहीं तक महदूद नहीं है, इंडियन मीडिया ने एक हाइप क्रिएट की, एक जंग का माहौल बनाया और दोनों तरफ कशीदगी बढ़ती गई। फिर कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ, यहाँ से भी ऐलानात हुए, वहाँ पर इंडिया के ऐलानात के बाद यहाँ पर रद्दअमल पैदा हुआ, यहाँ पर भी कशीदगी की एक फ़िज़ा अब दोनों तरफ है। पुलवामा वाक़या मैं 2019 भी आपको याद करवाता चलूँ। उस वाक़े की आड़ में जब भारत ने पाकिस्तान में घुसने की कोशिश की तो फिर क्या हुआ, अभिनंदन जो हैं उन्हें यहाँ पर हमने अपनी तहवील में लिया, फिर उनको रिहा करके ये भी पूरी दुनिया को बताया कि हम अमन चाहते हैं और इंडिया क्या चाहता है। यही यहाँ तक महदूद नहीं है बात। आज भी हमारे कैद में मौजूद कुलभूषण यादव ये बात बता रहा है कि इंडिया हमेशा पहल करता है, चाहे पाकिस्तान के अंदरूनी हालात ख़राब करने की बात हो या दहशतगर्दी की बात हो। आज ये तमाम हालात इस स्टेज पर पहुँचे हुए हैं कि हमारे यहाँ कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ, ऐलानात हुए। ये सारी सूरत हाल क्या है, आज ये सारी सूरत हाल का अहाता अपने प्रोग्राम जवाब दो में करेंगे। और इस प्रोग्राम के अगले हिस्से में पंजाब हो या केपी या सिंध या बलोचिस्तान, जो किसान हैं उसके क्या हालात हैं, सदर पाकिस्तान किसान इत्तेहाद खालिद खोखर साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। इस वक्त जो दोनों तरफ जो सूरत हाल बनी है, कशीदगी जो है, ये इसके क्या असरात होंगे, आने वाले दिन कैसे होंगे, हमारे साथ इसी मौजू पर बात करने के लिए साबिक सेक्रेटरी खारजा जनाब जौहर सलीम साहब मौजूद हैं। हमारे साथ दिफाई तजियाकार जनाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब मौजूद हैं। सबसे पहले मैं ब्रिगेडियर साहब आपसे शुरू करता हूँ। ब्रिगेडियर साहब बताइएगा कि ये जो सारा मामला हुआ है, अगर तो इसको इस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए कि 2019 में भी इसी तरह से मामलात हुए थे, फिर इंडिया को मुँह की खाना भी पड़ी थी। अब क्या आप हालात देख रहे हैं, जो इक़दामात किए गए हैं, जो ऐलान किए गए हैं उस तरफ से भी और यहाँ से भी, क्या हालात हैं? देखिए, इस वक्त जो इंडिया में जो लीडरशिप मौजूद है वो वही लीडरशिप है जिसका आप 2019 में जिक्र किया जी। इससे पहले भी इंडिया ने इस किस्म का एक वाक़या, जब अमेरिकन प्रेसिडेंट क्लिंटन आया हुआ था इंडिया में और पाकिस्तान का भी उसने विज़िट करना था, तो उसका पाकिस्तान का विज़िट रोकने के लिए अपनी सिंपैथी गेल करने के लिए उन्होंने 38 सिख थे उनको खड़का दिया था चिट्टी सिंहपुरा में कश्मीर में। और फिर उसके बाद उनकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मैडम अलब्राइट ने भी लिखा, अपनी किताब लिखी माइटी एंड अलमाइटी। तो उसके बाद उनके हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में भी 2 सेनेटर्स ने ये, 2 कांग्रेसमैन ने ये प्रपोजल पेश की कि वहाँ पे जो कुछ हुआ है और क्लिंटन ने जो कहा बिल्कुल ठीक है, उसके अंदर इंडिया हिंदू मिलिटेंट्स इन्वॉल्व है। तो ये तो एक पुराना रूटीन है, उसी के तहत वो काम कर रहे हैं। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करना, आपने देखा एक सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा उन्होंने रचाया था, उसके बाद फिर बालाकोट में जो 2 कब्जे। तो ये चीज़ें उनकी जो लीडरशिप के अंदर जो घुट्टी में डली है ना, ये झूठ, धोखाधड़ी, फरेब, ये सारे तो उनके साथ मौजूद है। अब हुआ पहलगाम में जो कुछ हुआ वो भी उस वक्त हुआ है जब अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट प्रेजेंट इन इंडिया। फिर उसके साथ साथ वो नरेंद्र मोदी जो मिडल ईस्ट की पे गया हुआ था, वहाँ से वो डिनर कैंसिल करके वापस आया था। तो पहले तो जो इनका मकसद था वो तो साफ जाहिर है। एक ये था कि अमेरिकन को अप्राइज करना कि जी देखिए फिर हमारे खिलाफ दहशतगर्दी हो रही है, और फिर उनके जितने एंकर्स ने प्रोग्राम नहीं किए उन्होंने उस अटैक को हमास से लिंक कर दिया कि जी हमास की टाइप का अटैक हो रहा है। हालांकि हमास के किस तरह अटैक हुए हैं, वहाँ पे जो गोलियां चली हैं और जो पहलगाम जहाँ पे मौजूद है उसको आप देख लीजिए। फिर मिडल ईस्ट में चूंकि वो मौजूद था, वहाँ से उसने अपने स्टेट डिनर कैंसिल किया, वापस आया। तो मिडल ईस्टर्न कंट्रीज जितने थे वहाँ उसने एक नैरेटिव डेवलप करने की कोशिश की कि जी इंडिया के अंदर दहशतगर्दी की वारदातें जो हो रही है वो पाकिस्तान की तरफ से हो रही है। हालांकि पहलगाम 400 किलोमीटर दूर वाक़ है। इंडिया 7 लाख फौज है जो बॉर्डर पर डिप्लॉयड है। हर किलोमीटर पर उन्होंने सेंसर लगाए हुए हैं, कमांड पोस्टें बनाई हुई हैं। बॉर्डर का दरवाजा, उन तारों का दरवाज़ा वो खोलते हैं तो कोई बाहर आता है। लेकिन अगर तो ये बात वो आप सही मानेंगे तो इसका मतलब है कि इंडियन फौज जो अनप्रोफेशनल है तो सैक कर दे अपने GOC 15 का डिवीजन को, या GOC अपना 15 कोर का जो GOC जनरल ऑफिसर इन कमांड है उसको सैक करें। तो भाई किस तरह ये दहशतगर्दी, लेकिन वो नहीं करेंगे। जिस तरह आपने ताज होटल में देखा था, उन्होंने ड्रामा रचाया था 3rd क्लास फिल्म का
کہ یہ ایک بوٹ ہے جو چلی ہے کراچی سے اور وہ پوری انڈین نیول سرویلنس کو بائی پاس کرتی ہوئی وہ وہاں پہ ایک پورٹ وہاں پہنچ گئی ہے اور وہاں جا کر اس نے ویپنز انلوڈ کیے. پھر اس کے اوپر کتابیں لکھی گئی, ایک بہت بڑی کتاب ہے انڈیا ایٹ بیٹریل, جس میں جرنلسٹ نے یہ ثابت کیا کہ انڈیا کی را اور مساعد اس میں انوالو تھی. تو ان کا تو ڈرامہ یہی چلنا ہے اور یہی وہ چاہتے تھے کہ ایک تو امریکن پریزیڈنٹ اور ایک مڈل ایسٹ کے اندر جو وزٹ ہے اس کا فائدہ اٹھائے. دوسرا جو کچھ غزہ میں ہو رہا ہے اس کو وہ میں آپ کے ساتھ ویسے یہ جو آپ بات کر رہے ہیں آپ کے تسلسل کو قائم رکھتے ہوئے میں یہ بھی خبر شیئر کر دوں کہ یہ جو پہلگام کا سارا الزام انڈین میڈیا ہمارے پہ دھر رہا ہے اور خیر ان کی حکومت بھی, تو جب آسام سے جو ایم ایل اے ہیں امین الاسلام, انہوں نے کہا کہ مودی سرکار نے یہ خود ہی سازش رچائی ہے, یہ ساری باتیں جب انہوں نے کی تو پھر انہیں گرفتار کر لیا گیا. اور یہ سچ تو برداشت نہیں کیا جا سکتا. میں تو مودی میڈیا آتا ہوں, انڈیا میں تو اسے گودی میڈیا کہا جاتا ہے, خود ان کے رہنما کہتے ہیں. بریگیڈیئر صاحب یہ بھی ذرا دیکھیے نا, آپ کی توجہ دلا رہا ہوں. جی بالکل, دیکھیے پلوامہ کا اٹیک ہوا تھا نا, اس کے اوپر گورنر جو تھے کشمیر کے, ان کی اسٹیٹمنٹ آپ کو یاد ہے جو انہوں نے دی تھی کہ یہ میں نے جب نریندر مودی کو کہا کہ یہ ایک بہت بڑا سیکیورٹی لیبس ہے, اس کے اندر ملیٹنسی ہماری انوالو ہے, تو اس نے کہا تم چپ رہو, بات نہ کرنا, ہم اس میں پاکستان کو استعمال کریں گے. پھر ہندو اخبار ہے انڈیا کا بہت مشہور, اس کے اوپر 22 مئی 2023 کو ایک رپورٹ چھپی تھی جس میں ہوم منسٹر جو اپنا گورنر تھے انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم نے یہ الیکشن ہے نا یہ اپنے سولجرز یا اپنے سپاہیوں کی لاشوں پہ جیتا ہے. تو بھائی جب یہ چیزیں انڈیا کے اندر ہوتی آئی, یہ پلوامہ جو ہوا تھا اس کے اندر آپ نے دیکھا کہ انڈیا نے پلوامہ کے بعد جس دن پلوامہ انہوں نے کیا وہ ٹائمڈ ایسا کیا تھا کہ اس دن پاکستان کا کیس پیرس میں ایف اے ٹی ایف کی جو ہمارے اوپر کنڈیشن لگی ہوئی تھی وہ ایف اے ٹی ایف کی میٹنگ میں پاکستان کا کیس سنا جا رہا تھا جہاں سے بلیک اور گرے ہونا تھا, اور اسی دن انہوں نے رات کو وہ واقعہ کر کے اور وہ فلم جو ہے وہ فوراً بھیج دی پیرس, اور وہاں پہ اس میٹنگ کے اندر وہ فلم انڈین انوائے جو تھا اس نے چلا دی. تو کہنے کا مطلب ہے کہ ان کا ایک پری فیبریکیٹڈ ایک پورا سیٹ اپ ہوتا ہے, جس طرح تھرڈ کلاس انڈین فلم نہیں ہوتی, اس کو آپ ریلیز کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جی وہاں پہ ایک بارڈر کراس کر رہا ہے اور جا کے بالکل اس طرح. اور نریندر مودی جو کہ شو باز کا ماسٹر ہے, اور یہ اس کے اپنے لوگ کہتے ہیں کہ اس سے بڑا فیشسٹ پیدا نہیں ہوا. انڈیا کے اندر آوازیں اٹھ رہی ہیں, کشمیر کے اندر آوازیں اٹھ رہی ہیں. تو بات یہ ہے کہ یہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے اس کو ہم نے صرف کیجولی نہیں لینا. ہمارا ریئیکشن جو ہے وہ ڈپلومیٹک لیول پہ, پولیٹیکل لیول پہ, انٹرنیشنل لیول پہ, ملٹری لیول, ہمارا ریئیکشن جو ہے وہ ان تمام سیکٹرز کو کور کر کے ہونا ہے. ہمارے ہاں ہم نے, کیونکہ آپ ٹرسٹ نہیں کر سکتے کسی بھی طریقے سے انڈین. امیت شاہ جو ہے وہ اس کا آپ کو بیک گراؤنڈ پتہ ہے, یعنی گورنر جو ستیہ پال صاحب تھے جو اپنا کشمیر کے گورنر تھے, انہوں نے یہ کہا تھا, انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ اگر اس پلوامہ کے واقعے کی اگر انویسٹیگیشن ہو گئی تو اس کے اندر امیت شاہ کو ریزائن دینا پڑے گا اور انڈین آرمی اور انڈین پولیس کے بہت سارے افسرز کو ریزائن کرنا پڑے گا. یہ میں ان کی اسٹیٹمنٹ کوٹ کر رہا ہوں, اپنی اسٹیٹمنٹ نہیں بتا رہا. میں آپ کو نیوٹرل لوگوں کے جو ویوز ہیں وہ آپ تک کنوے کرنا چاہتا ہوں. مجھے بریگیڈیئر صاحب یہ بھی بتائیے گا, یہ جو سندھ طاس معاہدے کے اوپر انہوں نے اعلان کیا, اب اس وقت تو پانی روکنا, اس کو روکنے کی کوشش کرنا, اور پاکستانی حکومت کی جانب سے بھی, وزیر خارجہ کی جانب سے بھی یہی کہا گیا کہ یہ تو بالکل جنگ ہے ہمارے لیے, یہ پانی جو ہے ہماری ریڈ لائن بھی ہے, لائف لائن بھی ہے. تو اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ یک طرفہ اس طرح سے ممکن ہے جس طرح سے انہوں نے یہ کر دیا؟ دیکھیے سندھ طاس معاہدہ جو ہے انڈس واٹر ٹریٹی ایک انٹرنیشنل ایگریمنٹ ہے. یہ ورلڈ بینک نے یہ ایگریمنٹ کروایا تھا جب وہ ڈیمو کے لیے قرض دینے جا رہے تھے. تو ویسٹرن ایسٹرن ڈویژن کے لیے, کیونکہ پاکستان لو ریپرین اسٹیٹ ہے, تو اس کے تحت یہ معاہدہ جو کرایا گیا تھا کہ کشمیر سے پانی پاکستان کے اندر آتا ہے. اس میں پاکستان, انڈیا, ورلڈ بینک کا انٹرنیشنل بینک آف ریکنسٹرکشن جو ہے وہ انٹرنیشنل بینک آف ریکنسٹرکشن گارنٹر ہے اس کے اندر. اب آپ اس کو اگر پکڑیں گے ایگریمنٹ کو تو اس کی ایک بڑی امپورٹنٹ کلاز ہے جو آرٹیکل 4 اور کلاز 5 ہے. وہ یہ کہتی ہے کہ جی اگر کس میں کوئی ڈسپیوٹ ہوگا بھی کسی بھی قسم کا تو اس کو یعنی بائی لیٹرلی آپ سیٹل نہیں کر سکتے, اس کو آربیٹریشن کے طور پہ سیٹل کیا جائے گا. تو اگر آربیٹریشن اس میں ہوگی تو صاف ظاہر ہے ورلڈ بینک اور انٹرنیشنل ادارے جو ہیں اس کے درمیان رول پلے کریں گے. دوسری چیز جو ہے, یہ جو معاہدہ جو ہے یہ سسپینڈ کیا گیا ہے
اس کا مطلب یہ ہے کہ انڈیا پانی تو روک نہیں سکتا، جتنا پانی اس نے روکنا تھا وہ روک لیا، جو ڈیم اس نے بنانے تھے وہ بنا لیے، وہ ڈیم اس نے کشن گنگا ریور پہ بھی بنایا، اس نے جیلم پہ اوڈی 1 اوڈی 2 بنایا، اس نے راوی کے اوپر جو 3 ڈیم بنایا، اس طرح اس نے جو ڈیم بنائے ہیں وہ ڈیم اس نے بنایا۔ اب ایک تو اس نے وہ ڈیم کیونکہ اللیگلی بنائے ہیں تو وہ ان اللیگل کنسٹرکشن کو کور کرنا چاہتا ہے۔ پاکستان جو آج تک انٹرنیشنل واٹر کانزرویشن کورٹ میں نہیں گیا، اگر صحیح طریقے سے اپنا مقدمہ تیار کر کے آپ جائیں اور ہمارے پاکستان کی لیڈرشپ سیریس ہو کہ ہم نے اس مقدمے کو لڑنا ہے، تو انڈیا کے اوپر بہت ساری آبزرویشن اٹھ سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، مجھے آپ کی گفتگو میں جاری رکھیں گے، مجھے اپنے ایک مہمان ہیں ان کو ایڈ کرنا ہے۔ جوہر سلیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سابق سیکرٹری خارجہ ہیں۔ جوہر صاحب، آپ میری آواز سن پا رہے ہیں؟ جی بالکل میں سن پا رہا ہوں۔ یہ کیا چل رہا ہے جو اس وقت کی سچویشن ہے؟ اس سے پہلے ماضی میں اس نہج پہ ہم کب آئے اور آج کی اس صورتحال میں آپ کیا کہیں گے؟ یعنی دونوں طرف سے پہلے تو انڈیا نے پہل کی، اعلانات کیے، اور پھر پاکستان سے، تو اب آپ اس ساری صورتحال کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، انڈیا نے اس پہ بہت ہی زیادہ ایک غیر ذمہ دارانہ رویہ اپنایا ہے۔ وہ جس طرح سے اس کو لے کے ایک بہت ہی زیادہ جو ہے نا پرووکیشن، ایک گریو پرووکیشن میں کہوں گا، جس پہ جو انہوں نے اقدامات کا اعلان کیا۔ ایک واقعہ جو ہوتا ہے پہلگام میں، اس کے بعد اس کی کوئی پراپر انویسٹیگیشن کے بغیر، کوئی ثبوتوں کے بغیر، اگر ان کو لیٹ سے کہ کوئی لنک ایسا اگر ہم سپوز بھی کریں کہ کو ملا ہے جسے وہ انویسٹیگیٹ کرنا چاہتے ہیں کہ جس کا تعلق پاکستان سے ہے، تو پاکستان سے مدد مانگ کے اس کے بھی بہت سے ذرائع ہوتے ہیں، لیگل مینز ہیں اس کے، اور اس کے بعد پھر وہ انویسٹیگیشن آگے چلتی۔ اس کی بجائے انہوں نے بیسیکلی صرف ایک جو خود سے ہی الزام بھی کیا، وہ جسے کہتے ہیں نا جی، جج بھی خود ہی بن گئے، جوری بھی بن گئے، خود ہی وہ وکیل بھی بن گئے، اور اس کے بعد بس پاکستان کو مورد الزام ٹھہرا کے اور ایک رینج آف میجرز اناؤنس کر دی جو کہ انپریسیڈنٹڈ ہیں۔ دیکھیں جس طرح ابھی اس کو جو کہہ رہے ہیں کہ ان ابینس اس کو رکھا ہے، اب یہ اس کی جو تو کال سسپینشن ہے سنتاس معاہدے کی، اکثر پاکستان اور ہندوستان کے بیچ بہت مشکل صورتحال سے پہلے بھی بہت سی آئی ہیں، جس میں جنگیں تک ہوئی ہیں، آل آؤٹ وارز ہوئی ہیں 65 میں، 71 میں، اور بھی ملٹری کانفلکٹس ہوئے ہیں۔ بہت سی ہنگامی صورتحال اس طرح کی آئی ہیں کہ اس میں بھی سنتاس معاہدہ جو ہے اس کو کبھی اس طرح سے سسپینڈ کرنے کی کوشش نہیں کی گئی۔ ویسے بھی ایک اللیگل چیز ہے، بیکاز جس طرح بالکل آپ کے ایکسپرٹ کہہ رہے تھے کہ سنتاس معاہدے میں جو کہ اس وقت ورلڈ بینک کے آسپیسز میں اس کے گارنٹرز ہیں جو ہیں، جو اس میں کوئی ایسی شک موجود نہیں ہے یونیلیٹرل سسپینشن کی، اس طرح سے اس کو نہیں آپ کر سکتے۔ اس کی جو ڈسپیوٹ ریزولوشن میکینزمز کی اس پہ چکے ہیں، وہ اصل میں اس میں ایک سے زیادہ ہیں، اس میں 4 مختلف طریقے اس میں بتائے گئے ہیں، اور اس میں انڈیا کوئی بھی ایسا طریقہ نہیں ہے جس طرح کہ انہوں نے ایک پولیٹیکل بیان دے دیا کہ بس ہم اس کو سسپینڈ کریں۔ یعنی یہ ممکن نہیں ہے کہ انڈیا یا یہاں سے پاکستان بھی اگر اس طرح کرتا کہ یک طرفہ اسے کر دیا جائے، جی ختم کر دیا جائے، یہ تو ممکن نہیں ہے جس طرح کی یہ ایگریمنٹ ہے جس طرح کا سنتاس۔ جی بالکل، یہ ایک دیکھیں بالکل یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ جب آپ اپر رائپیرین ہوتے ہیں اور لوور رائپیرین جو ہے ان کے رائٹس بھی ہوتے ہیں، اور یہ دنیا میں ظاہر ہے بہت ممالک ہیں جن کو یہ صورتحال درکار وہ اس میں درپیش ہوتی ہے کہ دریاؤں کا پانی جو ہے وہ کسی اور ملک سے ان کی طرف آتا ہے۔ اس میں انٹرنیشنل لا ہے، اس کے لیے کنونشنز ہیں، جو ہے یونائٹڈ نیشنز کے چارٹر میں بہت سی چیزیں ہیں، پھر اس کے بہت سے ریزولوشنز کلیئر ہوتے ہیں۔ اس میں آپ اس طرح سے یونیلیٹرلی جو ہے نا ایک معاہدے کو وائلیٹ نہیں کر سکتے۔ دوسری چیز یہ کہ اگر معاہدہ نہ بھی ہو، معاہدہ ایگزسٹ بھی نہیں کر رہا، ایون دین بھی آپ جو ہے نا وہ اپر رائپیرین کے طور پر جو لوور رائپیرین ہے اس کے رائٹس وائلیٹ نہیں کر سکتے۔ تو اس پہ انٹرنیشنل لاز جو ہیں اس پہ بہت کلیئر ہیں۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایک تو ساری اقدام ہے بالکل غیر قانونی قسم کے ہیں اور ان کی اس وقت کی کوئی قانونی حیثیت بھی نہیں ہے، لیکن دوسری چیز یہ ہے کہ ایک یہ پرووکیشن بہت ایک گریو قسم کی ہے۔
اور اسی لیے پاکستان نے ایک بefitting رسپانس بھی اس کا دیا ہے، جس میں ظاہر ہے ہم نے بھی اپنے ایک رینج آف ایکشنز، کیونکہ بھی انہوں نے بھی صرف ایک نہیں، انہوں نے 5 مختلف ایکشنز جو ہیں اپنے اس میں جو اسٹیٹمنٹ تھی اس میں انہوں نے اناؤنس کیے تھے، تو پاکستان نے بھی ایک رینج آف ایکشنز جو ہے پاکستان کا جو رد عمل ہے وہ ٹھیک ہے، مناسب ہے جوہر صاحب؟ دیکھیں اب ظاہر ہے انڈیا نے جب اس طرح کی ایک وہ کی ہے، بالکل وار مانگرنگ کی طرف وہ نکل گئے ہیں، تو اس میں ایک بیفٹنگ رسپانس دینا اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ اس میں پھر ویکنس کا اظہار بھی نہیں کر سکتے، اگر آپ ویکنس کا اظہار کریں تو پھر ان کو اور تقویت ملتی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تو یہ کہوں گا کہ جو دیکھیں ڈپلومسی جو ہے اس وقت، اس سے پہلے بھی جب اس قسم کی کرائسس آئے ہیں تو اس میں جو ہے ڈپلومسی بہت زیادہ ایکٹیویٹ ہوئی تھی، بائیلیٹرلی بھی، لیکن اس کے علاوہ جو ایسے ممالک ہیں جو دونوں ملکوں کے دوست ہیں اور بہت عام بھی ہے دنیا میں، مثال کے طور پہ امریکہ ہے، برطانیہ ہے، پھر کچھ ایسے ہیں جو ہمارے دوست ہیں، سعودی عرب ہیں، دوست یہ تو خیر ممالک بھی ہیں لیکن جن کے ساتھ تعلقات ایک مختلف نوعیت کے ہیں، سعودی عرب ہے، یو اے ای ہے، جن کے انڈیا کے ساتھ بھی بہت اچھے تعلقات ہیں ان سارے ملکوں کے۔ ٹھیک ہے، حالات کس طرف جائیں گے، ایک شارٹ کمرشل بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے تو آپ کو بتائیں گے۔ ویلکم بیک۔ میں ذرا بریگیڈیئر صاحب کی طرف جا رہا ہوں۔ بریگیڈیئر صاحب، آپ کے آئی ایم شیور آپ سے بھی یہ بات ہو رہی ہوگی، لوگ سوالات پوچھ رہے ہیں کہ جتنی کشیدگی خاص طور پہ اوورسیز ہمارے پاکستانی، کہ کیا خدا نہ خواستہ کوئی جنگ کی طرف بات جا رہی ہے، کوئی ایسی بات ہو رہی ہے کیا؟ اصل میں جنگ کے کانٹیکسٹ بدل چکے ہیں آج کے دور میں۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے، جس طرح سندھ پاس معاہدہ اور ویزے کینسل کرنا اور یہ تمام، یہ بھی ہے کہ جنگ کی ایک شیپ ہے۔ وہ کنونشنل وار جو ہے وہ اب صرف کنونشنل نہیں رہے گی، یہ انڈیا کو بھی اندازہ ہے اور یہ پاکستان کو بھی اندازہ ہے، اس لیے کہ ابھی تو جنگ لڑنے کے لیے مطلب ہے، اگر آپ نے خدا نہ کرے میں اس چیز کی بات نہیں کرنا چاہتا، I don't want to talk about that. Neither I want to talk about war. لیکن یہ میں ضرور کہوں گا کہ انڈین لیڈرشپ کا جو فریم آف مائنڈ ہے اور جو ان کی ٹریننگ ہے آر ایس ایس سے نکل کے، آر ایس ایس کے جو پریچک ہیں، جو آر ایس ایس کے جو شاکاز ہیں، وہاں جو کچھ ان کو پڑھایا جاتا ہے، اس میں ان کا بوت لیتے ہیں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم یہ ٹریننگ اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان کو کوئی نقصان پہنچائیں۔ تو یہ تو ان کے مائنڈ سیٹ کی بات ہے۔ اب یہ جو کچھ اس نے کیا ہے ابھی امریکہ کی سمپتھی گین کرنے کے لیے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ امریکہ کو پش کر رہا ہے کہ کسی نہ کسی طرح ایران پہ اٹیک کرو۔ ٹرمپ جو ہے وہ نیگوسیشن میں انوالو ہے ایرانین نیوکلیر فیسلٹیز سے۔ اب نیوکلیر فیسلٹیز کی اگر ایران کی بات کریں گے، کچھ ایسی بات ہوتی ہے تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جب باراک اوباما نے معاہدہ کیا تھا، اس کے بعد جو کچھ انہوں نے انٹرنیشنل انسپیکشنز اور چیزوں کا جو لمٹ کیا تھا، اس کے بعد جب ٹرمپ نے آ کے وہ معاہدہ توڑا تو اس وقت سے لے کے اب تک ایران جو ہے وہ ملٹری گریڈ سینٹریفیوج جو ہے وہ کر چکا ہے، اس کی ملٹری گریڈ لیول پہ لے جا چکا ہے۔ تو اس کو اب وہاں پہ لمٹ کرنا یا واپس آنے کی تو کوئی گنجائش نہیں ہے، اس لیے اسرائیل لگا ہوا ہے کہ جب آپ ایران پہ حملہ کریں۔ اب ایران پہ اگر حملہ ہوتا ہے تو اس کا افیکٹ پاکستان پہ بھی آتا ہے نا۔ تو اسرائیل اور انڈیا کی آپس میں بڑی دوستی ہے، آج بھی رپورٹیں آ رہی ہیں، کچھ اسرائیل فوجی ہیں جو اسرائیل پلین ہے جو اسپاٹ ہو رہے ہیں ادھم پور پہ اور سری نگر کے اندر۔ امیت شاہ بھی وہاں موجود ہے، ان کا آرمی چیف بھی وہاں موجود ہے، جی او سی ناردرن کمانڈ جو ہے وہ بھی وہاں پہ ایک کانفرنس میں موجود ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان تمام چیزوں سے جو میں اس کو بائی پاس نہیں کر سکتا، اس کو omit نہیں کر سکتا، اس کو اگنور نہیں کر سکتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ there is a possibility کہ جیسے انڈیا پہلے کولڈ اسٹارٹ ڈاکٹرین کے طور پہ سوچتا رہا ہے، اور کولڈ اسٹارٹ ڈاکٹرین کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد یہ تھا کہ لمیٹڈ علاقے میں آپ اپنی تمام ایسٹس کو استعمال کریں، انفینٹری کو یوز کریں، آرٹلری کو یوز کریں، آرمر کو یوز کریں، ایک گروپ کانسٹیٹیوٹ کریں اور کسی لمیٹڈ علاقے میں اٹیک کر کے آپ اس کے وہاں پہ آپ ایک سر جو ہے وہ لینے کی کوشش کریں۔ تو پاکستان نے بھی اس سے اپنی ڈاکٹرین ڈیولپ کی ہے جب آپ نے شارٹ رینج جو ہے بیلسٹک میزائل بنائے۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انڈیا سے آپ یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ اس قسم کا کوئی مس ایڈوانچر کرے، کیونکہ اس کی جو ایک روایت کو پیش نظر رکھتے ہوئے کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ٹھیک فرما رہے ہیں آپ جوہر صاحب۔ مجھے آخری کمنٹ آپ سے چاہیے کہ سفارتی سطح پہ پاکستان کو مزید کیا کرنے کی ضرورت ہے، یا جہاں پہ ہم جا رہے ہیں ٹھیک جا رہے ہیں؟
देखिए, एक तो जैसे मैं कह रहा था कि ये बहुत से मुल्क जो ऐसे होते हैं जो पाकिस्तान के भी दोस्त हैं, जिनके मुश्तरका इंडिया के दोस्त। साथ भी तरह के ताल्लुकात हैं, मुश्तरका दोस्त, वो जो है इस वक्त उनकी डिप्लोमेसी जो सी है वो एक्टिवेट हुई होती है। वो दोनों तरफ से वो चैनल बने होते हैं। जो पिछले क्राइसिस हुए थे उसमें भी ये हुआ था और उन्होंने बहुत मदद की थी सिचुएशन डिफ्यूज करने में, इसलिए कि देखिए ये किसी को भी सूट नहीं करता। ये खिता जो है दुनिया की चौथाई आबादी इसमें रहती है, जनूबी एशिया का, और ये दोनों न्यूक्लियर स्टेट्स हैं। फिर उसके बाद ये कि ज़ाहिर है कि ऑलरेडी दुनिया में इतने कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं। इस वक्त गजा का है, यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट है, ईरान की ब्रिगेडियर साहब ने बात की है, ईरान इसराइल का जो मसला था, और फिर अभी अमेरिका जो उनको इस वक्त प्रेशराइज कर रहा है और ऑल की नेगोशिएशन चल रही। तो इस सूरत हाल में कोई भी नहीं चाहेगा कि ये कशीदगी उस तरफ बढ़े। और फिर देखें अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान भारत के दरमियान ये जो है ना, जिसको मैं स्पायरल ऑफ एस्केलेशन कहूँगा या लेडर ऑफ एस्केलेशन भी इसको कहते हैं, अगर इसी तरह चलती है और कोई खतरनाक सिचुएशन आती है तो बाकी जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं उसके मुकाबले में दे विल फेल इन कंपैरिजन। तो इसलिए अब जो हमारी डिप्लोमेसी जहाँ तक उसका ताल्लुक है, तो मैं ये बताता चलूँ कि जब ये जैसे ही इस तरह की कोई चीज़ होती है तो वो आपकी डिप्लोमेसी जो सी है वो ऑलरेडी जो सी है ना, उसमें कंसल्टेशन भी चल रही होती हैं, जो सारी एम्बेसीज हैं उनको इंस्ट्रक्शंस भी चली जाती हैं तो उन्होंने किससे जाके मिलना है और क्या जो है उनको किस तरह से ब्रीफिंग्स करनी है, किसको किस तरह से एक्सेस करना है। यूनाइटेड नेशंस में बैठे हैं उनको भी, वहाँ पे भी पाकिस्तान इस वक्त नॉन परमानेंट मेंबर भी है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, और आपको पता सिर्फ दुनिया में 10 मेंबर्स होते हैं नॉन परमानेंट और 5 हैं जो परमानेंट मेंबर्स हैं। तो वो भी पाकिस्तान के पास एक बहुत बड़ा इस वक्त एक एरिना मौजूद है। तो इसके अलावा भी जो है कि बाकी मुल्कों के साथ की जो जिस तरह जिन मुल्कों का मैंने जिक्र किया, वो डिप्लोमेसी भी बेशक वो फोन पे चल रही हो, वो दूसरी, लेकिन ये सिलसिला चल रहा है और चल रहा होता है, ख़ासतौर पर इन हालात में। मैं आप दोनों मनों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जौहर सलीम साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब आपका बहुत शुक्रिया। आप दोनों ने आगाह किया इस वक्त जो सूरत हाल है, अगर दिफा का महाज हो वहाँ पर हम कैसे हैं और सिफारती सतह पे हमें क्या करना चाहिए और हम क्या कर रहे हैं, इन्होंने हमें आगाह किया। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो मसला अभी भी यही है कि जो किसान है पाकिस्तान के अंदर उसके क्या हालात हैं, किसान क्या शिकवा कर रहा है और पाकिस्तान के तमाम सूबों में उसके हालात क्या हैं। वो गंदम जो उसने काश की आज उसकी लागत भी उसे नहीं मिल रही, मुनाफा तो दूर की बात है। तो किसानों के हालात क्या हैं, सदर पाकिस्तान किसान इत्तेहाद खालिद खोखर साहब हमारे साथ होंगे इस ब्रेक के बाद, उन्हीं से पूछेंगे। वेलकम बैक। किसान जो है वो एक मरतबा फिर सड़कों पे है। ये 1 साल पहले भी मनाजर देखे हमने, फिर से वही मनाजर देख रहे हैं। अब हर तरफ टीवी पे वज़ीर तो आते हैं, मुतलका वज़ीर भी आते हैं, इत्तलात के वज़ीर भी आते हैं, ऐलानात भी होते हैं, पैकेज भी दिए जाते हैं, लेकिन किसान आखिर चाहता क्या है, मुतालबात बड़ी सादगी से हम समझाना चाह रहे हैं। मेरे साथ आज मेहमान मौजूद हैं, सदर हैं पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के जनाब खालिद महमूद खोखर साहब। जनाब आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। सिंपल सी बात है कि आपका मुतालबा क्या है, यानी आम आदमी के लिए ये समझने के लिए कि मुतालबा क्या है, चाहते क्या है। देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूँ, दुनिया में कोई भी हुकूमत हो, इस्लामी हो, जमहूरी हो, गैर जमहूरी हो, उसके अव्वलिन फ़राइज़ में शामिल है कि अपने मुल्क की मईशत को बेहतर करे और अमन अमान को बेहतर करे। पाकिस्तान की मईशत का दारोमदार ज़राअत पर है जी। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी ज़राअत है। जब मईशत ज़राअत बेहतर होगी तो मईशत बेहतर होगी, जब मईशत बेहतर होगी तो खुद ब खुद अमन अमान बेहतर होगा। आज इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन ज़राअत तरजीहात में नहीं है, इसीलिए आपकी मईशत भी बेहतर नहीं है, अमन अमान भी ठीक नहीं है। हम काश्तकार क्या चाहते हैं, हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि हमें हमारी फसल का जो मुनासिब मुआवजा है वो मिले। ठीक है, हम गलत नहीं मांग रहे, जायज़ मुनाफा। मैं आपको अर्ज़ करूँ कि इस वक्त जो पाकिस्तान में टोटल काश्त है गंदम का रकबा, वो तकरीबन 2 करोड़ 40 लाख एकड़ है पूरे पाकिस्तान में। ठीक है। और हमारी जो पैदावारी लागत है वो औसतन तकरीबन 3,400 रुपये मन बनती है। और ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा, जो पिछले साल एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट पंजाब ने निकाली थी वो 3410 रुपये थी। इस दफ़ा वो अपनी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन, हमारी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन हमें बता ही नहीं रहे, ना वो निकाल रहे हैं, इस पर बिल्कुल उनकी खामोशी है।
بلکہ کل ہی پنجاب ایگریکلچر کمیشن کا اجلاس تھا، تو وہاں میں نے منسٹر صاحب سے سوال کیا تھا کہ آپ ایک ذمہ دار بھی ہیں، کاشتکار بھی ہیں، پنجاب ایگریکلچر کمیشن کے بھی چیئرمین ہیں اور منسٹر ایگریکلچر بھی ہیں، آپ یہاں اوپنلی بیٹھ کے کیوں نہیں بتاتے کہ کاسٹ آف پروڈکشن کیا ہے؟ یا اپنی زمین پہ جو ہے وہی بتا دیں کیا نکلی ہے، کاسٹ آف پروڈکشن بتا دیں۔ اچھا، ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ اتنا بڑا ڈپارٹمنٹ ہے، تو ہمارا ایک جو انٹرنیشنل تھم رول ہے کہ کاسٹ آف پروڈکشن پلس کاشتکار کا 25% پرافٹ، یہ 6 ماہ جو فصل تیار کرتا ہے، خرچ کرتا ہے، اتنا مناسب پرافٹ اس کا رائٹ بنتا ہے، پوری دنیا اس کو دیتی ہے، ٹھیک ہے، اسی پہ آپ اناؤنس کر دیں۔ آپ سپورٹ پرائس نہیں دینا چاہتے نہ دیں، آپ ایک انڈیکیٹر پرائس دے دیں۔ دوسرا ہمارے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے، حکومت جو غلط چیز کر رہی ہے وہ یہ ہے، دیکھیں نا، ایک سائڈ پہ لگنا چاہیے، آدھا تتر آدھا بٹیر نہیں کرنا چاہیے۔ پچھلے سال ہمیں کہا گیا کہ ہمیں IMF کا پریشر ہے، ہم سپورٹ پرائس نہیں دے سکتے، اس کو اوپن مارکیٹ فورسز پہ چھوڑ رہے ہیں جی۔ ہمارا نقصان ہوا، ہم نے برداشت کیا، لیکن حکومت نے آگے آ کے ان لیگل کام کیا۔ 8 اگست کو حکومت نے پنجاب حکومت نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا، مختلف اضلاع کے خود ہی ریٹ فکس کر دیے۔ کاسٹ آف پروڈکشن ہماری نکالی 3410 روپے، تو سیل پرائس ہماری نکال رہے ہیں 2600، کچھ ضلعوں کے کچھ 2625، کچھ کا 2650، کچھ کا 2675 روپے، یعنی جو کاسٹ ہوئی اس سے بھی کم، اس سے کم۔ اور 2 FIR باقاعدہ بھاول نگر میں درج ہوئی جہاں پہ 2800 روپے کاشتکاروں نے سیل کی، ان کے اوپر FIR درج ہوئی سر، ٹھیک ہے، جو وہاں پہ کاشتکاروں نے بہت بڑا احتجاج کیا، احتجاج کے بعد وہ پھر جا کے FIR خارج ہوئی۔ ایک تو محترمہ چیف منسٹر صاحبہ وہ کاشتکاروں سے نہیں ملتی، ابھی تک کوئی ملاقات نہیں، بالکل کسی قسم کو نہ مشاورت ہے نہ ملاقات ہے، کاشتکاروں سے کسی قسم کی کوئی مشاورت نہیں ہے جی، بالکل ہی، بالکل اس وقت تک نہ ان سے پوچھا گیا نہ کچھ کیا گیا۔ اب کاشتکار بیچارہ کیا کرے، اس کی پیداواری لاگت اس کو نہیں مل رہی۔ اس وقت جتنا میں نے آپ کو رقبہ بتایا کہ 2,40,00,000 ایکڑ کے مطابق ہمارا ریٹ کم از کم بنتا تھا 3900، 3400 ہماری کاسٹ ہے بھائی، ہمیں مل رہا ہے 2000 روپے اس وقت۔ ہمیں جو اصل قیمت سے ٹوٹل پاکستان میں کم مل رہا ہے 1500 ارب روپے ہمیں کم مل رہا ہے۔ اگر ہم اپنا منافع چھوڑ دیں، کاسٹ آف پروڈکشن پہ آ جائیں 3400 روپے کے اوپر، پھر 1106 ارب روپے بنتا ہے جو اصل قیمت سے ہمیں ہماری کاسٹ آف پروڈکشن سے ہمیں کم مل رہا ہے جی۔ اب حکومت اگر کہے کہ ہم آپ کو 52 ارب کے قرضے دے رہے ہیں، بھائی قرضہ میں نے واپس کرنا ہے، یہ 1106 ارب یا 1500 ارب روپے آپ نے مجھے واپس نہیں کرنا، یہ میرا حق ہے۔ ایک انہوں نے ٹریکٹر پہ سبسڈی دی، 9000 ٹریکٹر پہ سبسڈی دی، 10 لاکھ روپے فی ٹریکٹر، وہ بنتا ہے 9 ارب روپیہ۔ جس دن وہ اناؤنس کی، ساتھ ہی 14% GST لگا دی ٹریکٹر کے اوپر، وہ ہم سے لے لیا 24 ارب روپیہ۔ کاشتکار کے پاس ایک وزرداری ہے، اس کے علاوہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اس کو ٹھیس پہنچائی گئی۔ ایک محترمہ سلمہ بٹ صاحبہ نے کہا کاشتکار ہیں کتنے، 1500 روپیہ، 1500 کاشتکار ہیں ٹوٹل پنجاب میں، یعنی اس کی اتنی زیادہ توہین کی گئی ہماری تعداد کے حساب سے، ہماری جبکہ کروڑوں میں ہے کاشتکار، جو آپ کی 65 سے 70% آبادی دیہاتوں میں ہے، وہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی زراعت سے وابستہ ہے۔ اب مجھے دکھ کس بات کا ہے جی، ہمارے ساتھ ایک وہ ظلم ہو رہا ہے جس ظلم کو چنگیز خان ظلم کہتا تھا، ایک ہی بات کو کہتا تھا وہ۔ چنگیز خان کے ہسٹوریکل ورلڈ نے، اس نے کہا تھا کہ میں نے اپنی پوری لائف میں ایک دفعہ بھی ظلم نہیں کیا۔ اس کے منسٹر جو تھے، جو اس وقت اس کے مشیر تھے یا وزیر تھے، وہ سننے والے حیران ششدر رہ گئے کہ جس نے خون کے دریا بہائے، لاشوں کے انبار لگائے، کھوپڑیوں کے مینار بنائے، خون کے دریا بہا دیے، وہ کہتا میں نے ظلم نہیں کیا۔ تو چنگیز خان نے تشریح کی کہ میں نے پوری لائف میں کسی لائق کے اوپر نالائق نہیں بٹھایا، یہ سب سے بڑا ظلم تھا۔ اب سلمہ بٹ کو آ کے ایگریکلچر مارکیٹنگ دینا، فوڈ ڈپارٹمنٹ دینا، تو یہ کیا ظلم نہیں ہے؟ جس کو پتہ ہی نہیں ہے، جس نے کبھی نہ زراعت کی، نہ اس کے والد صاحب نے کبھی زراعت کی، نہ وہ زراعت کی فیملی سے ہے، دیکھنا کیا ان کے پاس زراعت سے وابستہ MPA نہیں تھے جو ڈائریکٹلی الیکٹ ہو کے دیہاتوں سے آئے تھے، ذمہ دارہ بھی کرتے ہیں، لیکن نا اس طرح ملک نہیں چلتا ہے جی۔ اس وقت پھر ایک اور پرابلم آ رہی ہے کہ اس کے اوپر اب گندم کے اوپر سیاست شروع ہو گئی پچھلے کچھ دنوں سے، میں دیکھ رہا ہوں، جس چیز کا بڑا افسوس ہے۔ میں محب وطن پاکستانی ہوں، میں ایز اے کاشتکار اپنی زمین کا ٹکڑا اٹھا کے کسی دوسرے ملک میں منتقل نہیں کر سکتا۔ میرا جینا پاکستان میں، مرنا پاکستان میں، اولاد ادھر، جائیداد ادھر، تعلیم ادھر، صحت ادھر، میرا ایمان بھی ادھر ہے، میرا قبرستان بھی ادھر ہے، میں کہیں اور نہیں جا سکتا۔ اب پیپلز پارٹی والا اٹھتا ہے پنجاب میں، آتا ہے جی یہ زیادتی کر رہے ہیں، یہ جاتے ہیں پنجاب والے وہاں جاتے ہیں یہ زیادتی کر رہے ہیں، PTI والے اٹھتے ہیں پنجاب میں آتے ہیں یہ پنجاب والے زیادتی کرتے ہیں، یہ جاتے ہیں KPK والے زیادتی ہے، اور بھائی آپ تینوں مل کے ہمارے ساتھ زیادتی کر رہے ہو،
यानी सिंध हुकूमत भी वही कर रही है, केपी हुकूमत भी वही कर रही है, पीटीआई भी वही कर रही है, केपीके वाले भी वही कर रहे हैं, नून लीग वाले भी वही कर रहे हैं। किसी में कोई फ़र्क नहीं है, सब बराबर का सलूक हमारे साथ। हमने किसी ने भी हमें गंदम का रेट नहीं दिया। तो फिर एक दूसरे को क्यों कह रहे हैं कि मैं आपको अर्ज करूँ, जब इनकी अपनी ज़ात का मसला होता है, जब इन्होंने तनख्वाहें बढ़ानी थी, कई 100 गुना बढ़ाई तनख्वाहें इन्होंने, उस वक्त तो ये सब इकट्ठे थे, सब मिल के एक दूसरे की तायद कर रहे थे। इससे मुराद ये हुआ कि इनका आपस में कोई तसाद नहीं है। मैंने बहुत सारे असम्बली के इजलास अटेंड किए, मैं बड़ी शिद्दत की तकलीफ़ आपको बता रहा हूँ कि मुझे कितनी वहाँ पे, मैं अपने जज्बात का लफ्ज़ में यहाँ तक नहीं बता सकता कि मैंने एक चीज़ फील की कि एक शख्स उठता है, एक एमएनए उठता है, वो मियाँ नवाज शरीफ का दिफा करता है, एक इमरान खान का दिफा करता है, एक आसिफ अली जरदारी का दिफा करता है, एक बिलावल भुट्टो का करता है, एक फजलुर रहमान का, मौलाना फजलुर रहमान का दिफा करता है। मैंने कोई नहीं देखा जिसने खड़े होकर पाकिस्तान का दिफा किया हो, पाकिस्तान की मईशत का दिफा किया हो। क्या ये सारे मिल बैठ के ये मसाइल हल नहीं कर सकते? भाई पाकिस्तान में सबसे बड़ा जो फूड सिक्योरिटी है जी, इस वक्त पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में नंबर 1 पे फूड सिक्योरिटी है, बॉर्डर सिक्योरिटी नंबर 2 पे चली गई है। क्या इन्होंने कोई मुश्तरका इजलास बुलाया कि आए बैठे इस पर अमल करते हैं? क्या अगर मुख्तलिफ MP है वहाँ पे बात कर रहे हैं, उसका आगे कोई असर है? आपकी एक मुलाकात भी हुई वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, उस मुलाकात का क्या हुआ? वहाँ पे किसानों की बात हुई आपने? जी, मैंने भरपूर वहाँ मुकदमा पेश किया। मेरे अलावा उनके अपने नून लीग के एमएनए नासिर बुसाल साहब, मेरी ज़िंदगी में उनसे पहली मुलाकात थी। मैं उसकी गुफ्तगू जो उन्होंने गंदम पे गुफ्तगू की, मैं बड़ा मुतासर हुआ, दिल से बात की उन्होंने जो मैंने फ़ील किया। लेकिन मोहतरम प्राइम मिनिस्टर साहब ने एंड के ऊपर जब अपने रिमार्क्स दिए तो उसमें गंदम का नाम नहीं था, कपास का नाम नहीं था। बस यानी ये गुफ्तगू ऐसी गई रह गई, जिक्र ही नहीं किया उन्होंने। ठीक है, तो अब ये जो ऐलानात आए कि जी हम इतना पैकेज दे दिया आपको, हमने आपको स्टोर करने के लिए जगह दे रहे हैं, किसान कार्ड दे रहे हैं। मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ, मैं एज ए किसान बात कर रहा हूँ, एज ए पाकिस्तानी बात कर रहा हूँ, एज ए मुसलमान बात कर रहा हूँ। इस वक्त इन चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं अगर हमें रेट ना मिले। पूरी दुनिया जो तरक्की करती है वो इस तरह नहीं करते। मुझे आप एक चीज़ बताएं, किसी सब्ज़ी का काश्तकार को इस दफ़ा रेट नहीं मिला। अभी सरसों की फसल आई है, मस्टर्ड वगैरह, ये नहीं कि ये सारी चीज़ें, कैनोला, 50% उसका भी रेट डाउन हो गया है। प्याज आप ये ले लें कि काश्तकार की कास्ट ऑफ प्रोडक्शन जो वो 35-40 रुपये फ़ी किलो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है, 7 रुपये किलो उसका मिल रहा है। तो क्या करेगा? तो क्या इस सारे सिनेरियो के बाद अब क्या होगा? यानी जिस तरह आप बार बार कह रहे हैं कि हम अगले साल गंदम काश्त नहीं करेंगे, अब यही होगा कि मैं ऐसे कहता हूँ कि आप पढ़ लें इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ठीक है, और आखिरी बात ये कि जो आप लोग हैं, आप लोगों ने एहतजाज भी किए, सब कुछ किया, लेकिन बात आपकी पंजाब की हद तक के बल्कि पूरे पाकिस्तान में सुनी तो कहीं पे भी नहीं गई। देखें जी, मैं आपको अर्ज़ करूँ, हमने एहतजाज का तरीक़ाकार बदल लिया है जी। अच्छा, हमने बहुत सारे लोगों को सीखा है जी। सीखा मैंने कहा, एक प्राइम मिनिस्टर के पास मीटिंग थी, बहुत बड़ी मीटिंग थी, मेरे अगली सीट पे मियाँ मंशा बैठे थे। ठीक, मियाँ मंशा ने खड़े होके, को 10-12 मिनिस्टर थे, सबको थ्रेट किया जी अगर मुझे पावर प्लांट की पैसे ना मिले तो मैं बंद कर दूंगा। तो वहाँ मेरे ज़हन ने क्लिक किया, हम पागल हैं, हम आके एहतजाज करते हैं, सड़कों पे आके बंद करते हैं चीज़ें, हमें क्या ज़रूरत है? देखे ना, क्लर्क हड़ताल करता है, कलम छोड़ हड़ताल करता है, ताजर करता है, शटर डाउन करता है। मैं क्या, एक सनतकार कहता है मैं अपनी इंडस्ट्री बंद कर दूंगा। तो हम क्यों ना ये दूध बंद करें, हम सब्जियां बंद करें, उगाना बंद करें, फ्रूट बंद करें, गंदम बंद करें। हमें अगर किसी चीज़ का डर आता है ना, रिस्क मेरा अल्लाह देता है, हम नहीं देते। कि एहसान नैब खुदा है, अल्लाह का दिया रिस्क ज़मीन का सीना चीर के अल्लाह के मखलूक तक पहुँच जाता है। लेकिन अब वो नौबत आ गई, किसान काश्त ही नहीं कर सकेगा, करना चाहेगा लेकिन फिर भी उसके पास सकत नहीं है कि वो काश्त कर सके। इस वक्त किसान टोटल वेंटिलेटर पे। मैं आपको आखिरी बात कहना चाहता हूँ, लोग कहते हैं किसान ने इतने बुरे हालात में ख़ुदकशी क्यों नहीं की? इस्लाम में मना है, ख़ुदकशी आराम है। लेकिन इस वक्त मैं बता के जा रहा हूँ, किसान डिप्रेशन से मर रहा है इस वक्त, मुआशी डिप्रेशन के। जिस किसान के घर बेटी जवान बैठी है ना, वो उसके पे हाथ पीले नहीं कर सकता आज इस गंदम की वजह से। इस गंदम ने उसके सारे अरमान उड़ा के रख दिए हैं। इस गंदम के रेट ना मिलने की वजह से वो अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेज सकता, बच्चे को कपड़े लेकर नहीं दे सकता, उसका इलाज नहीं करवा सकता, अपने साल का खाना है उसका अपने पास वो नहीं खिला सकता इस वक्त। छोटे काश्तकारों की बात कर रहा हूँ।
آپ یقین کریں میں اپنے جذبات کا لفظوں میں احاطہ کر کے آپ کو نہیں بتا سکتا. میں اس تکلیف کی شدت جو ہے نا وہ الفاظوں میں اس میڈیا تک آپ تک میں نہیں پہنچا سکتا. تو آپ جہاں پورے پاکستان میں کسانوں کے پاس جاتے ہیں جذبات ایک ہی ہیں؟ بالکل ایک ہے. اور لوگ تو کوستے ہوں گے کہ ہم نے ووٹ دیے ہوں گے، ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا. دیکھیں جی اس میں سیاست کا تعلق ہی کوئی نہیں ہے جی، پالیٹکس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. یہ نیشنل فوڈ سیکورٹی ہے جی، یہ نیشنل ایشو ہے جی، کوئی کسی پارٹی کا کسی کا ایشو نہیں. لیکن بدقسمتی ہے کہ ہماری پارٹیاں آپس میں مل بیٹھ کے پاکستان کی معیشت کے لیے بیٹھ کے بات نہیں کر سکتے. بہت شکریہ آپ کا خالد کھوکھر صاحب.